لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید۔ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر جو ہے یہ صرف دنیاوی نعمتوں پر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، مال دیا اور عافیت والی زندگی دی، صرف اسی پر شکریہ ادا کرنا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نیکی کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت بڑا انعام ہے یہ۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے تو وہ لوگ عادی ہوتے ہیں، وہ ہر سال روزہ رکھتے ہیں، اور ان روزوں کا جو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس پر خوش ہو اور میرا شکریہ ادا کرے۔ جیسا کہ آپ کو کسی نے کوئی بڑا گفٹ دیا، آپ نے اس گفٹ کو اٹھایا اور سائڈ پر رکھ دیا، اس کو دیکھا بھی نہیں، تو یہ دینے والے کی بے اکرامی ہے۔ تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو شرمندگی ہو، اپنے جرم کا احساس ہو کہ میں نے برا کام کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیکی کا کام کرے، اچھائی کا کام کرے، تو اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس میں آخرت کا یقین نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی گناہ کر کے شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، بلکہ الٹا اور گناہ کرے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے، تو یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے، اللہ پر یقین رکھنے کی علامت ہے، آخرت پر یقین رکھنے کی علامت ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے، اللہ پر یقین رکھنے کی علامت ہے، آخرت پر یقین رکھنے کی علامت ہے۔ اور اس کا دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی اتنی طاقت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات 24 گھنٹوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے ہیں ذهب الدمع، پیاس چلی گئی، تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی ختم ہو گئی، وبتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، جو خشکی تھی وہ بھی چلی گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے انسان میں دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنائیں، اس سے بڑھاپا بڑا ہی خاندانی گزرے گا۔ جوانی میں اپنے آپ کو تسبیح کا عادی بنا لیں، اس سے بڑھاپا جو ہے اللہ اللہ کرتے گزرے گا۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ تو اپنے آپ کو جوانی میں تھوڑی سی عبادت کا عادی بنا لیں۔ ادھر ایک بزرگ ہیں مسجد میں جو ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں، روزے رکھنے کے پابند ہیں، اور تراویح پڑھنے کے بھی پابند ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ روزانہ 20 سپارے قرآن کے ختم کرتے ہیں۔ لگ بھگ 70 سال ان کی عمر ہے، 70 سال کی عمر میں روزانہ 20 پارے قرآن کے ختم کرتے ہیں۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی؟ بالکل بھی نہیں۔ بڑھاپے میں کہاں ہمت ہوتی ہے بندے میں یہ کام کرنے کی، بلکہ یہ عادت ان کی جوانی میں تھی، اور جوانی میں وہ 20 سپارے نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 4 پڑھتے ہوں گے، 6 پڑھتے ہوں گے۔ جیسے جیسے یہ عمر گزر رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ اعمال کا جذبہ، یہ اعمال کے ساتھ محبت بھی بڑھ رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسا وقت آ جائے جب صحت ساتھ نہ دے، لیکن یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عبادت بڑھتی جائے گی، اور اللہ جو ہیں یہ بندے کی نیت پر، اس کے شوق پر اس کو اجر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے اگر کسی کا کوئی معمول تھا جو صحت خراب ہونے کی وجہ سے رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس معمول کا اجر اس بندے کے اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہمیشہ روزے رکھتا آ رہا ہو، بڑھاپے میں آ کر بیماری کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ ضائع کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں گے کہ چونکہ تو نے جوانی میں یہ عادت ڈال لی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے تو نہیں کر پا رہا، تو اب میں اس کا اجر تیرے اعمال میں لکھتا رہوں گا۔ تو جوانی میں تھوڑی تعداد میں اعمال کرنے کی عادت ڈال، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں لذت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، آپ حمد و ثنا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زبان سے میرا نام لیتا رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی شاید آپ کا دن نہ لگے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جوانی میں ہی تھوڑی سی تعداد میں اعمال کا عادی بنا لیں، اس سے بڑھاپا بڑا ہی خوبصورت گزرے گا۔ اور اگر ہم نے اپنا وقت دنیا کی باتوں میں لگا دیا، دنیاوی کاموں میں لگا دیا، ویڈیو گیمز کھیلنے میں لگا دیا، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں لوگ اتنا ٹائم۔ ہمارے پاس تو اپنے کام کلیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم تو پریشان ہوتے ہیں کہ دن بڑھا دیے جائیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کام کلیئر کرنے کا۔ اور یہاں تو لوگ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ آؤ بھائی اس ٹائم آئیں گے گیم کھیلیں گے۔ ہم تو پریشان ہیں جب رات کو سوتے وقت لیٹتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ بھائی آج کا دن تو گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، اور ادھر تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کیا جاتا ہے کہ آؤ بھائی ٹائم ضائع کریں۔ جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو اولڈ ہاؤس میں، وہاں کے بوڑھے بڑھاپے میں کیرم بورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا بوڑھا ادھر بڑھاپے میں ماشاءاللہ ایک دن میں 20 قرآن کے پارے ختم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا ہوتا ہے، تسبیحات میں لگا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، تہجد میں مشغول ہوتا ہے، نمازوں میں مشغول ہوتا ہے، روزوں میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ان کو دیکھ کر دل بھی یہ کرتا ہے کہ ان سے سر پر ہاتھ پھروائیں اور کہیں کہ ابا جی ہمارے لیے دعا کیے۔ اور جو بوڑھا کیرم بورڈ کھیل رہا ہو اس کو دیکھ کر کیا دل چاہے گا؟ تو اس لیے نوجوانوں، ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وقت نکال کر اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اس جوانی سے فائدہ حاصل کرو، اس مہینے سے فائدہ حاصل کرو۔ اپنی جوانی کو کسی چوک پر ضائع مت کرو، اپنی جوانی کو در رسول پر ضائع کرو، اللہ کی مسجد میں ضائع کرو، اللہ کے سامنے سر جھکا کر ضائع کرو۔